بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بوڑھے آدمی کی شہوت سے بچنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے، اور بوڑھے آدمی کی شہوت سے بچنا کیوں ضروری ہے، اور بوڑھے آدمی کی شہوت کس قدر خطرناک ہوتی ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم انہی سوالات کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، جوانی بڑی نعمت اور بڑھاپا بڑا امتحان ہے۔ جوانی 18 سال سے 32 سال تک کا عرصہ کہلاتی ہے، اور اس کا حساب بھی ہوگا کہ جوانی کو کہاں اور کیسے کیسے صرف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ جوان مرد ہے جو بوڑھوں کی طرح ہو، اور بدترین وہ بوڑھا شخص ہے جو جوانوں کی طرح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے آدمی کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، مگر جب جوان توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کی برکت سے مشرق اور مغرب کے تمام قبرستانوں میں مدفون ایمانداروں پر 40 روز تک عذاب کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جوان عبادت گزار فوت ہوتا ہے اور فرشتے سوالات کے لیے قبر میں آتے ہیں تو حکم ہوتا ہے چھوڑ دو اس جوان کو۔ نیز فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس پر رحم کرو، اس نے تو اپنی جوانی بھی پوری نہیں کی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یومیہ ایک منادی ندا کرتا ہے، جوانوں اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو، پریشانی اٹھاؤ گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوانی مہمان کی مثل ہے، لہٰذا مہمان کی جس طرح عزت و توقیر کرتے ہو اسی طرح سے جوانی کی عزت اور توقیر کرو۔ اور اطباء کا کہنا ہے کہ بوڑھے سے زیادہ پردہ اور احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں جس طرح سے اور قوت کمزور ہو جاتی ہے ویسے ہی شہوت کی قوت برداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تقاضا اور میلان اس کو بھی ہوتا ہے مگر تحمل نہیں کر پاتا۔ عورتوں کو بوڑھے آدمیوں سے زیادہ بچنا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اس لیے سب بوڑھے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو، ہمارے ہاں لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بوڑھوں سے بالکل احتیاط نہیں کرائی جاتی۔ یہ بات بالکل تجربے اور مصلحت کے خلاف ہے۔ شہوت اور التفات بوڑھوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ کسی کام کے نہیں رہتے اس لیے بزرگ کہلاتے ہیں۔ میلان قلب خوب رہتا ہے، یہ نہیں کہ میلان نہیں ہوتا۔ بوڑھے شخص میں قلب کا میلان بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور ضابطہ نفس یعنی نفس پر قابو پانے کی قدرت بھی کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر بوڑھوں کے ناگوار واقعات زیادہ سنے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جوان شخص تو فراغت کے بعد سرد یعنی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور بوڑھے کو چونکہ فراغت نہیں ہوتی اس واسطے اس میں میلان باقی رہتا ہے، چنانچہ وہ حسن اور خوبصورتی کو سوچ سوچ کر مزے لیتا رہتا ہے، جو کہ قلب کو زنا ہے۔ بزرگوں سے ضرور بچنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ عوام بزرگوں سے کہتے ہیں کہ میری لڑکی کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر دیجئے، میری بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے۔ یہ سب واہیات حرکات ہیں، ان سے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ بزرگوں کو بھی تو فتنوں سے بچانا چاہیے، بلکہ دوسروں سے زیادہ ان کو بچانا چاہیے، وہ بھی تو آخرکار انسان ہی ہیں۔ لوگ عورتوں کو بزرگوں سے بچاتے ہی نہیں، حالانکہ بزرگوں میں شہوت کی قوت زیادہ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ بوڑھوں کو انتشار ہضم نہ ہونے کی وجہ سے شہوت نہ ہونے کا دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، مگر یہ خیال غلط ہے۔ عضو کو منتشر نہ ہونا اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، باقی شہوت ضرور ہوتی ہے۔ جوان مرد سے عادتاً عورتیں زیادہ پرہیز کرتی ہیں، اور بوڑھے آدمی کو تو فرشتہ سمجھتی ہیں، اس لیے اس سے زیادہ احتیاط درکار ہے۔ بزرگوں کا ادراک بہت صحیح ہوتا ہے، آواز سے یہ لوگ استدلال کر سکتے ہیں، اور سوچ سے بھی یہ استدلال کر سکتے ہیں، لب و لہجہ سے بھی یہ استدلال کر سکتے ہیں، اور چال ڈال سے بھی استدلال کر سکتے ہیں۔ ان کے استدلال غضب کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نگاہ پر مدار ہوتا ہے تو اندھے زنا نہ کرتے۔ محترم ناظرین، اندھے بھی تو اسی کی بدولت مبتلا ہوتے ہیں۔ آواز سن کر تصور کرتے ہیں کہ یہ لڑکا اور خوبصورت ہوگا، عورت خوبصورت ہوگی، تو ان کے دل میں بھی یہی تصور اول ہوتا ہے کہ اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ ایسی ہی ہوگی۔ اگر لمس سے عاشق ہوتے تو روئی بہت نرم ہوتی، اس پر کوئی کیوں نہیں عاشق ہوتا؟ وہ ان کے اندر ظاہری نگاہ نہیں مگر دل کی نگاہ تو ہے، اور وہ اسی سے کام لیتے ہیں۔ یہ مرض اول جوانی میں پیدا ہوتا ہے، بلکہ سب گناہوں کی یہی شان ہے کہ اول جوانی میں تقاضے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، چنانچہ پھر وہ مرض بڑھ کر روگ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ حقہ کسی مرض کی وجہ سے پینا شروع کیا جاتا ہے، مگر یہ مرض لگ جاتا ہے اور پھر انسان اس کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔
لیکن جوان اور بوڑھے میں فرق یہ ہے کہ جوان آدمی تو معالجہ کے لیے کسی سے کہہ بھی دیتا ہے، اور بوڑھا آدمی شرم کی وجہ سے کسی سے بھی کہ نہیں کہہ سکتا، اور اس کے مخفی رہنے کی وجہ سے اس میں کثرت سے مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیطان اول تو اچھی نیت سے دکھلاتا ہے، اور چند روز کے بعد جب محبت جا گزی ہوتی ہے تو پھر نگاہ کو ناپاک کر دیتا ہے۔ تو یہ ضروری امر ہے کہ تعلق ہی نہ رکھا جائے، لہٰذا نظر ہی نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ بد نظری کرنا ابلیس کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، اور یہ نظر ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر پیدا ہونے کے بعد بھی مدت تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کو تعلق ہو چکا ہے، بلکہ جب کبھی محبوب جدا ہوتا ہے تو اس وقت قلب میں ایک سوزش سی پیدا ہوتی ہے، اور اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ محبت کا تعلق تو پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا، اور جس قدر یہ سوزش بڑھتی جاتی ہے خدا کی محبت کم ہوتی جاتی ہے، اور اس سے خدا تعالیٰ کو بہت زیادہ غیرت آتی ہے۔ چنانچہ بد نظری کرنا بڑا بھاری گناہ ہے، اس کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں۔ یہ آنکھیں تمام امراض کی جڑ ہیں، اور اس کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ بد نظری کرنا عام عادت بن چکی ہے، اور لوگ اس سے مطلقاً پرہیز نہیں کرتے، جس کو چاہا گھور لیا، جس کو چاہا طاق لیا۔ اصل گناہ زنا اور لواطت بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ بازاروں میں آدمی چلا جا رہا ہے اور کوئی آواز آتی ہے تو اس کی خوبصورتی کے گمان سے نگاہ اس کی طرف اٹھتی ہے، اور اگر یہ معلوم ہو کہ یہ بولنے والا بدصورت ہے تو کبھی بھی اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھے گی۔ بس یہ نگاہ کیا ہے، یہ دلال معاصی سے ہے، اور اسی واسطے سے حق تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت کے امر سے پہلے ہی حکم فرمایا کہ نگاہیں نیچی رکھو۔ جو متبعین اور محبوبین ہیں وہ تو عمر بھی بھر کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، خواہ ان کے سامنے کچھ بھی جائے تو وہ اپنی نگاہوں کے نیچے ہونے کی وجہ سے اس سے ٹکرا کر گر پڑتے ہیں۔ اور نظر کی حفاظت میں ظاہر ہے کہ انسان کو دقت اور پریشانی ہوتی ہے۔ جن کی ہمت کم ہے یا پھر ہے ہی نہیں، وہ اپنی حفاظت کے لیے ادھر ادھر چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اس میں عورتوں وغیرہ پر بھی نظر پڑتی ہے، گو قصداً شہوت نہ ہو مگر تب بھی نفس نظر ہی گناہ ہے۔ الغرض نگاہوں کو نیچا رکھنا واجب ہے، اس لیے من ابصارہم فرمایا، مطلب یہ کہ مرد نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی وہ نگاہ جو قصداً محرم کی طرف ہو اس نظر سے مستثنا ہے جو کہ اچانک پڑی ہو۔ مثلا دیکھا تھا، یہ خیال کر کے ہمارا بھائی آ رہا ہے اور اتفاق سے کسی عورت پر نگاہ پڑ گئی تو اس کا گناہ نہیں ہوگا، اور اب گناہ گار وہی نگاہ ٹھہرے گی جو قصداً کر کے کسی نامحرم پر ڈالی ہو۔ حالانکہ جرائم کی شان یہ ہے کہ خواہ کسی طرح سے ہو جرم ہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ حقوق العباد میں بھی اس کا اعتبار کیا گیا ہے، اگر کسی سے کسی کا بلا قصد گلاس ٹوٹ گیا تو دام دینے پڑیں گے۔ اسی طرح سے آپ کے مقدمات متعارف میں جرم خواہ کسی طرح سے صادر ہو جرم ہی ہے۔ بس اسی قیاس کے موافق اگر اچانک نظر کو بھی جرم قرار دیتے تو دے سکتے تھے، لیکن یہ رحمت ہے کہ اس کو جرم قرار نہیں دیا۔ یہ اعتدال شریعت مقدسہ کا کوئی ایسا قانون دکھلائیے جس میں ایسی رعایت با اعتدال اور حسن ہو۔ چنانچہ نامحرم پر نظر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بہت زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اسی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شرمی کی باتوں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے اس کی برائی کھلی ہو یا پھر اندرونی ہو، اور یہ سب فواحش ہیں، آنکھ سے دیکھنا، ہاتھ سے پکڑنا، پاؤں سے چلنا، کیونکہ ان سب کو شارعین نے زنا ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ شارعین نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا کرنا دیکھنا ہے، اور کان بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا کرنا سننا ہے، اور زبان بھی زنا کرتی ہے اور اس کا زنا کرنا بولنا ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا کرنا پکڑنا ہے۔ اس وقت لوگوں میں یہ مرض شدت سے پھیل رہا ہے، کوئی تو خاص ہی گناہ میں مبتلا ہے اور کوئی اس کے مقدمات میں، یعنی اجنبی لڑکے یا اجنبی عورت پر نظر کرنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس میں ہاتھ لگانا اور بری نگاہ سے دیکھنا، یہ سب اس گناہ کے اندر شامل ہیں۔ یہاں تک کہ جی خوش کرنے کے لیے کسی حسین لڑکے یا لڑکی سے باتیں کرنا بھی زنا اور لواطت کے اندر داخل ہے، اور قلب کا زنا سوچنا ہے جس سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی زنا میں تفصیل ہے ایسے ہی لواطت کے اندر بھی تفصیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں اور ان کے مقدمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔